اللہ کے ولیوں کے پاس کتنی طاقت ہوتی ہے، ان کا کتنا مرتبہ و مقام ہوتا ہے۔ یہ جو بدعقیدہ لوگ ہیں، ان کی جماعت بیرون ملک ایک دورے پر گئی۔ ادھر لندن میں انہوں نے ایک کافر کو، ایک انگریز کو مسلمان کر دیا۔ اس انگریز نے کہا کہ آپ کے قرآن میں لکھا ہے لا ریب فیہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر میں نے اس میں ایک واقعہ پڑھا ہے۔ اس کافر نے اس جماعت والوں سے کہا کہ میں نے قرآن پاک میں ایک واقعہ پڑھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں آصف برخیہ نے ایک لمحے میں آنکھ جھپکنے سے پہلے میلوں دور سے ملکہ بلقیس کے تخت کو سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یہ ایک لمحے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بدعقیدہ لوگ تھے جو نبی کے پاور اور طاقت کو نہیں مانتے، وہ ولی کی طاقت کو کہاں مانیں گے؟ انہوں نے بات کو گھمایا پھرایا، اس کو اپنے ساتھ پاکستان لے آئے، اس کو لاہور شہر میں گھما پھرا رہے ہیں، اس کو کہیں ایک مقام دکھا رہے ہیں، کبھی دوسرا مقام دکھا رہے ہیں۔ اس کا سوال پھر بھی وہی ہے کہ مجھے بتائیں کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے آصف برخیہ نے اتنے سینکڑوں میل دور سے ملکہ بلقیس کے تخت کو کیسے لایا؟ لیکن وہ بال ٹال مٹول کر کے اس کو آگے پیچھے گھما رہے تھے۔ جب داتا کی نگری سے ان کا گزر ہوا تو اس انگریز نے پوچھا کہ یہ رش کیوں لگا ہوا ہے، اتنا رش ہے، اتنے لوگ کیوں ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہاں پر شرک ہو رہا ہے، یہاں پر شرک ہو رہا ہے۔ تو اس کافر نے کہا کہ شرک تو میں کر رہا تھا، مجھ سے تو بدبو آ رہی تھی، یہاں سے تو خوشبو آ رہی ہے۔ شرک تو میں کر رہا تھا، مسلمان ہونے سے پہلے شرک میں کر رہا تھا، مجھ سے تو بدبو آ رہی تھی، یہاں سے تو خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے جب ضد کی کہ میں نے اندر جانا ہے، وہ کیا کرتے؟ اس سے ان کی کمائی کا ذریعہ جو تھا، اس سے جو پیسے لیتے تھے، ڈالر لیتے تھے۔ یہ کئی سال پہلے یہ واقعہ اخباروں میں بھی چھپا ہے۔ جب اس نے اوپر چڑھنے کی، جب سونے کا دروازہ ہے داتا صاحب، وہاں سے جب سیڑھیوں سے اوپر چڑھنے لگا تو داتا صاحب نے ایک ولی کے ساتھ ان کا سامنا کرایا۔ ایک اللہ کے ولی، ایک بزرگ جب اس انگریز کے سامنے گئے، آپ نے اس کو خوش آمدید کہا، گلے لگایا اور کہا کہ کیا کھاؤ گے پیو گے، کیا کھانا ہے، گرم پینا ہے، ٹھنڈا پینا ہے؟ اس نے کہا میں تو ٹھنڈے علاقے سے لندن سے آیا ہوں، میں چائے پیوں گا۔ ساتھ ہی جیسے ہی اس نے کہا کہ میں چائے پیوں گا، ساتھ ہی ایک خادم لنگر چائے کا تقسیم کر رہا تھا، ترماس تھا، کپ تھے، پلیٹ میں وہ گھوم پھر رہا تھا، لوگوں کو چائے پلا رہا تھا۔ جیسے ہی اس بزرگ نے اس پلیٹ سے کپ اٹھایا، اس انگریز کو دیا اور وہ بزرگ چلے گئے۔ جیسے ہی اس انگریز نے وہ کپ دیکھا تو وہ غش کھا کر طاری ہو گیا، اس پر وہ گر پڑا، بے ہوش ہو گیا۔ وہ غش یعنی طاری اس پر آئی، وہ گر پڑا۔ جیسے ہی وہ جو اس کے ساتھی تھے، انہوں نے اس کو اٹھایا اور پوچھا کہ کیا ہوا تجھے، تو بے ہوش ہو گیا؟ تو اس نے کہا پہلے مجھے اس بزرگ سے ملائے، اس سے ملائے جس نے مجھے یہ کپ پکڑایا ہے۔ اس نے کہا بات تو بتاؤ، کیا بات ہے؟ اس انگریز نے کہا کہ یہ جو کپ ہے یہ لندن سے میرے گھر میں پڑا ہوا تھا، میں اس کپ میں چائے پیا کرتا تھا۔ اگر میں نے تو اسلام پر بڑی تنقید کی کہ ایک آنکھ جھپکنے میں ملکہ بلقیس کا تخت کیسے آ سکتا ہے، تو مجھے پتہ چل گیا کہ اگر آج ایک بزرگ لندن سے میرے گھر سے کپ اٹھا کر میرے ہاتھ میں دے سکتا ہے تو اللہ کا ولی ملکہ بلقیس کا تخت بھی لا سکتا ہے۔ اللہ کے ولیوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آصف بن برخیہ انہوں نے جب وہ تخت لایا تو اس انگریز کے ذہن میں سوال تھا کہ ایک لمحے میں کیسے ہو سکتا ہے، مگر جب اس نے یہ واقعہ دیکھا تو اس نے کہا کہ میں مان گیا کہ اگر لندن سے میرے گھر سے اگر اللہ کا ولی آنکھ جھپکنے سے پہلے جس کپ میں چائے پیا کرتا تھا وہ لا سکتا ہے تو اللہ کا ولی بلقیس کا تخت بھی لا سکتا ہے۔